محمد نواب چچاری، محمد آصف، محمد نواب چچاری جہاں کہیں ہوں ابھی چپل تک الحمدللہ الحمدللہ۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو یار۔ حضرت مولانا علاء الدین صاحب بالاپور سے میں درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یونس محمد صاحب کو بھی جوڑے تھا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم جو ہم سامعین کو تلاوت کلام سے محظوظ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگنانے کے لیے شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے اس علاقے کی بہترین نعت خواہ حافظ اعظم صاحب ہیور کھیڑ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو،
کیا کر سکے بیان کوئی اس کی شان کو، قرآن اتر کے چوم لے جس کی زبان کو۔ میری مراد حافظ اعظم صاحب آئے اور نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ پھر میں ایک بار جو احباب ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں اپنے پیروں کو تکلیف دے رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ بہترین بچھائت کا انتظام صرف اور صرف آپ کے لیے کیا گیا ہے، اور علماء اعظام جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ادباً درخواست کروں گا کہ اسٹیج کی زینت آپ سے ہے، اس لیے اسٹیج پہ تشریف لا کر اس اسٹیج کو زینت بخشیں اور ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیاں کی اوج پہ، بلیاں کی اوج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، بلیاں کی اوج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی پیش نظر، جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا، دھڑکنے کرتی ہے رہ رہے کے سوال، دھڑکنے دل کی یہی کرتی ہے رہ رہے کے سوال، یا خدا سامنے کب میرے مدینہ ہوگا، یا خدا سامنے کب میرے مدینہ ہوگا، بلیاں کی اوج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا، رشک آتا ہے حلیم ماں کے مقدر پہ ہمیں، رشک آتا لے کے آغوش میں، لے کے آغوش میں سرکار کو چوما ہوگا، لے کے آغوش میں سرکار کو چوما ہوگا، بلیاں کی اوج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا، اس لیے آج بھی ہے باد صبا میں خوشبو، اس لیے آج بھی ہے باد
حسن کے سوئے محمد کو سوارا ہوگا، حسن کے سوئے محمد کو سوارا ہوگا، بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، اس لیے آج بھی ہے باد صبا میں خوشبو، حسن کے سوئے محمد کو سوارا ہوگا، کتنا خوش بخت تھا دور نبی کا مومن، کتنا خوش بخت تھا دور نبی کا مومن، روبرو جس نے انہیں پیار سے دیکھا ہوگا، روبرو جس نے انہیں پیار سے دیکھا ہوگا، بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا، گرمی حشر کی کیوں فکر ہمیں ہو خوشتر، گرمی حشر کی کیوں فکر ہمیں ہو خوشتر، سایہ سرکار کی کملی کا گھنیرا ہوگا، سایہ سرکار کی کملی کا گھنیرا ہوگا، بالیقین آج پہ قسمت کا ستارہ ہوگا، جس گھڑی پیش نظر گنبد خضرا ہوگا، دھڑکنیں دل کی یہی کرتی ہے رہ کے سوال، یا خدا سامنے کب، یا خدا سامنے کب میرے مدینہ ہوگا، یا خدا سامنے کب میرے مدینہ ہوگا، یا خدا سامنے کب میرے مدینہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ آخری لوگ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے علاقے کے بہترین نعت خواہ حافظ اعظم صاحب ورکھیڑ۔ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، کہ ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ حافظ اعظم صاحب ہم سامعین کو نعت نبوی سے محظوظ کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو بالترتیب شروع کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں جو احباب بچھائت پر کونوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب اور احترام سے درخواست کر رہا ہوں کہ بیچ میں بہت زیادہ خلا ہے، بہت زیادہ جگہ ہے۔ ہمارے اس پروگرام کو بحسن و خوبی اختتام تک پہنچانے میں آپ کی شرکت نہایت ہی ضروری ہے۔ جب تک آپ ہمارے اس پروگرام میں معاون نہیں بنیں گے تو ہمارا یہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام پذیر نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس جگہ کو پر کر دیں، تاکہ پیچھے سے جو لوگ آئے ان کے لیے جگہ رہے۔ اٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ آپ آ جائیے تھوڑا سا آگے۔ آپ کی حرکت میں بھی انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا ثواب دیں گے۔ آ جائیے، ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر دائیں طرف جو بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں، برائے کرم، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اس کا بہترین دنیا اور آخرت میں بدلہ دے، آپ کی اس حرکت میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، بہترین، ماشاءاللہ۔ دیکھیے کتنا بہترین نظام لگ رہا ہے۔ جو طلبہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آ جائیں، بچھائت یہ آپ کے لیے کی گئی ہے، ماشاءاللہ، آ جائیے۔ حضرت مولانا مستقیم صاحب سونالا جہاں بھی ہو اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انجمن فلاح ملت اور ان کے رفقا جہاں بھی ہو مسجد میں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ مسجد میں تشریف لے کر آ جائیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو تمام دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے اس پروگرام کا بالترتیب افتتاح کرتے ہیں۔ حافظ اعظم کے صاحب کے لیے حافظ عارف صاحب آکوٹ، ان کے جانب سے 200 روپے کا انعام آیا ہے، اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ میرا باغ تو نے سجا دیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، یہ عجب سما ہے عطا کیا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ، تیرے آنے سے یہ بہار ہے، تیرے دم سے دل کا سنگار ہے، ملی بزم دل کو عجب فضا، تیرا شکریہ تیرا شکریہ۔ صدر دی وقار، اسٹیج پر رونق افروز بہت ہی قابل قدر علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما مہمانان نظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں آپ تمام آئے ہوئے مہمانان اعظام اور علماء اعظام کو اہلاً و سہلاً اور خوش آمدید کہتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی سعادت و مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ آج کی اس پر رونق بزم میں، اس باوقار اسٹیج پر ہم جن علماء ربانیین اور مہمانان اعظام کا استقبال کر رہے ہیں وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے، وہ جانشین انبیاء ہیں جن کی ذات بھور میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین محمدی کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آج کے اس اجلاس میں ہم جن عظیم المرتبت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان میں سر فہرست آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا خلیل راوت صاحب دامت برکاتہم و مدت فیوزہم کی ذات گرامی ہیں۔ سامعین دی وقار، ہم آئے تمام مؤقر
اور جلیل القدر مہمانوں کے ورود و صعود پر پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خلوص و محبت سے معمور شکر و سپاس کی حسین سوغات پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان حضرات نے ہماری دلجوئی کی خاطر اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہماری پرخلوص دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے حوصلوں کو زندگی بخشی۔ آپ آئے فضا مسکرانے لگی، روح نغمے مسرت کے گانے لگی، جو ہی رکھا قدم اس جگہ آپ نے آ کے رحمت یہاں پر بچھانے لگی۔ یہ وہ مہمان ہیں جو قابل قدر ہیں، جن کے آنے سے رحمت بھی آنے لگی۔ آپ آئے نوازش کرم شکریہ، یہ مسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی۔ مہمانان عظام، آپ حضرات کی یہ والہانہ محبت و عقیدت جن اعزاز و مدارات کی متقاضی ہے، ہم اس کو کما حقہ ادا تو نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ساتھ ہی آپ حضرات کے اخلاق کے کریمانہ سے قوی امید ہے کہ کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائیں گے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جلسہ کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتا ہے، اس لیے آج کی ہمارے اس جلسے کے روح رواں جو ہماری درمیان کئی میل کا سفر کر کے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ہماری ناقص دعوت پر حاضر ہوئے ہیں، ہم ایسے محسن و مشفق شخصیت کا صدارت کے لیے انتخاب کرتے ہیں اور حضرت کی اجازت سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ سامعین کرام، اب ہم بغیر کسی تاخیر کے صدر محترم کی اجازت سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، جہاں دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیاوی شمع روشن کر کے کرتی ہے، شمع ایمانی دیے اور موم بتیاں جلا کر کرتی ہے، ہم اپنی اس مجلس اور اس جلسے کا آغاز شمع ایمانی یعنی کلام ربانی کی مبارک اور نورانی آیات سے کرتے ہیں، تاکہ ابتدا و انتہا باعث برکت اور عافیت بن جائے۔ محترم سامعین، آئیے اب ہم اس مدرسے کے طالب علم جو ماشاءاللہ اس سال تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے زبان مبارک سے تلاوت کلام اللہ سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میں محمد آصف ابن محمد نواب چچاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز فرمائے۔ محمد آصف۔ تلاوت کے 3 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سنا تم کیسا پڑھتے ہو۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بلا سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ، تو بددین ہے یا جاہل۔ تلاوت کے 2 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سناؤ تم کیسا پڑھتے ہو۔ نمبر 2، سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین
اور محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسے حاضہ کے طالب علم جو ہم سامعین کو تلاوت کلام اللہ سے محظوظ فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے نعت گوئی کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے میں مدرسے حاضہ کے ایک طالب علم کو نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں، نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اس شعر کے ساتھ: روشن ہے ہر وہ ماہ محمد کے نور سے، کونین میں اجالا ان کے ظہور سے، کیا مرتبہ خدا کا ہے کیا شان مصطفیٰ، یہ بات پوچھنے کی ہے کسی ذی شعور سے۔ محمد زید برہان پور آئے۔
اور نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ قبل اس کے کہ طالب علم اپنی نعت کو ہم سامعین کے سامنے پیش کریں، میں جو احباب کھڑے ہوئے ہیں مطبخ کے پاس، ڈائننگ ہال کے پاس، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم بچھائیت پر تشریف رکھیں، اور جو ادھر کونے میں بیٹھ گئے ہیں ان ساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ مجمع سے جڑ جائیں۔ آ جائیے ماشاءاللہ۔ حاجی جاوید علی صاحب سونالا، ان کی جانب سے تمام حفاظ اکرام کو ایک ڈریس پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح مرزا جنید بیگ صاحب کی جانب سے ناظرے سے فارغ ہونے والے طالبات کو 18 مسلح دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی حضرت مولانا بابا صاحب استاد حدیث دارالعلوم حسینیہ اکولہ سے ہم ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا بابا صاحب، مولانا سید افسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ
الحاج سید جاوید علی صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا بابا صاحب سے ادباً درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، یہ اسٹیج آپ کے بغیر اس کی زینت ادھوری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انجمن فلاح ملت بھی اوپر تشریف لے آئے اسٹیج پہ۔ جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، معرنا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، کیا خوب ہے شان کی، کیا خوب ترانہ ہے، کیا خوب ہے شان کی، کیا خوب ترانہ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مدرسہ حاضہ کے اس طالب علم سے نعت نبوی سن رہے تھے۔ الحاج سید جاوید علی صاحب کیرانہ قاضی پورہ، ان کی جانب سے تمام فارغ ہونے والے حفاظ کرام کو ایک ایک جوڑا اور ایک ایک رومال بطور ہدیے کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا جنید بیگ صاحب ٹنکی، ان کی جانب سے تمام حفاظ کرام کو ایک ایک جوڑی ہدیہ کپڑے کا دیا گیا ہے۔ اسی طرح رحمت ٹھیکیدار صاحب قاضی پورہ، ان کی جانب سے ناظرہ مکمل کرنے والی 18 طالبات کو 18 مسلح دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صاحب خیر حضرات کو بہترین دارین میں جزا بدلہ عطا فرمائے۔ مرزا جنید بیگ سونالا، ان کی طرف سے طلبہ کو انعام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے انقلاب قرآنی کے عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم ساحل ابن حاتم آلے واڑی کو شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ سچ ہے تیرے کردار کا ثانی نہ ملا، اس دور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ محمد سعید آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد. وہ قرآن جس نے مردوں کو حیات جاویدہ بخشی، جہاں میں عام جس نے کر دیا ہے آب حیوانی، ہوئی ہے صبح صادق سے گریزہ رات کی ظلمت، جہاں خورشید کے کرنوں سے ہو جائیں گا نورانی. وارثان علوم نبوت، علماء کرام و طلبہ اعظام، آج کے اس پر رونق و پروکار محفل میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انقلاب قرآن کریم. گرامی قدر سامعین، خلا کے کائنات کا ایسا عظیم دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی انسانیت کی کشتی رواح کسی ظلمت و تاریکی کے بھور میں پھنس جاتی ہے تو اس کی دستگیری آسمانی ہدایت کے ذریعے سے عمل میں آتی ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقدس گروہ ان ہدایات کو پہنچانے میں پیغمبر اور کاشف کی حیثیت رکھتا ہے. انسانی فلاح و بہبود کا مدار فقط آسمانی ہدایت کے گرد گردش کرتا نظر آتا ہے. تورات، زبور، انجیل اور 110 صحیفوں کی شکل میں اپنے اپنے زمانے میں انسانیت کو حق و فلاح کا راستہ فراہم کیا گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 5 صدیاں بیت جاتی ہے. رفتہ رفتہ انسانیت ظلمت کدا، جہل و طغیان بنتی چلی گئی. انسانیت کی بے سہارا ناؤ سرکشی جہالت کے بھور میں پھنسنے لگی. جہالت و ضلالت کی تاریکی نے انسانیت کی بصارت و بصیرت کو سلب کر لیا. انسانی شرافت و وقار خود انسانوں کے نظروں سے اجل ہو گیا. تو رب کائنات نے امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بقائے نور اور چراغ فیروزہ دے کر بھیجا، جس کے بارے میں خلا کے عالم خود فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ کتاب روشن ہے جس کے ذریعے آپ انسانیت کو جہالت و ضلالت، شقاوت و نحوست کے بھور سے نکال کر حکمت و اطاعت، رحمت و سعادت، رشد و ہدایت کے اجالے میں لا کر اپنی زندگی کا آب حیات فراہم کیجیے. پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. گرامی قدر سامعین، کیا وہ انسانیت تھی جو ایک دوسرے کو گوارا نہ کر سکتی تھی؟ شرافت وقار کا تاج پہنی ہوئی انسانیت زندہ درگور کر دی جاتی تھی. مگر میں قربان جاؤں قرآن کے انقلاب پر، جس نے آ کر یہ اعلان کر دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، جس نے آ کر یہ اعلان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. انقلاب قرآن سے انسانیت کو مقام ملا ہے. إِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا کہہ کر جنت کو ماں کے قدموں رکھ دیا. وہ قوم جو انسانیت کا خون بہانا اپنا محبوب مشغلہ سمجھتی تھی، اسے قرآن کا یہ پیغام ملا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. ناحق کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے. انقلاب قرآن کا منظر دنیا نے دیکھا کہ وہ قوم جس کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اگر دنیا جہاں کے طریقہ عمل استعمال کر لے جاتے، دنیا کے سارے عقل مند دانش اور اپنے حرب استعمال کر لے جاتے، دنیا کے سارے دولت و خزائن تمام ذخیرے ختم کر دے جاتے، ما الفت بین قلوبہم، اس قوم کی سرکشی عداوت ختم ہونے والی نہیں تھی. قبیلے قوم کی خاطر لڑنے والی قوم میں کبھی محبت و الفت کا چراغ فریضہ ہونے والا نہیں تھا. مگر قربان جائے رب کائنات کی اس قرآن کے انقلاب پر، جس نے ان میں محبت و الفت کا چراغ روشن کیا ہے، جس کے برکات و اثرات آج تک رواہ دوا نظر آتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مایا ناز تفسیر احکام القرآن میں لکھتے ہیں وَقَانُوا أَشَدَّ خَلْقِ اللَّهِ حَمِيَّةً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ بِالْإِيمَانِ. پورے مخلوق میں سب سے زیادہ حمیت کی شدت رکھنے والی قوم ایمان کے نور سے اس قدر آراستہ ہو جاتی ہے کہ خالق کائنات خود اعلان فرماتے ہیں اِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہ آپس میں محبت الفت کا جام پکڑ شر و شکر بن جاتے ہیں اور رب ذوالجلال ان کی اس محبت کی گواہی دیتے ہیں أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.
وہ آپس میں اس قدر شر و شکر بن جاتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو دیکھنے والا ہے پکار کر کہتا ہے بازو تیرا توحید کے طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کے طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ گرامی قدر سامعین، دنیا میں بڑے بڑے انقلاب کے دعوے دار آئے ہیں، مگر اس انقلاب کی مثال لا کر تو دکھائے اس جیسے قوم کے اخلاق و اطوار و عادات و خصال میں ایسی تبدیلی برپا کرنا جو آج تک کوئی بڑی سی بڑی سازش بھی اسے تبدیل نہ کر سکی۔ یہ وہ عظیم انقلاب ہے جو فقط قرآن کے درس سے انسانیت نے سکھا ہے۔ آج کوئی دیکھے تو صحیح والدین کو وبالوالدین احسانا کہہ کر عزت و مقام کس نے دیا، وبذی القربى والیتامى والمساکین کہہ کر عزیز و قریب، یتیم اور ناتواء بے سہارا لوگوں کو قدر و مقام کس نے دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کہہ کر لوگوں کے اموال کو کس نے محفوظ کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہہ کر لوگوں کے اموال کو کس نے محفوظ کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہہ کر لوگوں کے جان کو کس نے محفوظ کیا ہے۔ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ لا يسخر قوم من قوم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا کہہ کر ابسیت و قومیت اور طبقاتی تفریق کا خاتمہ کس نے کیا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا کہہ کر لوگوں میں عزت و آبرو کا تحفظ کس نے کیا ہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا کہہ کر لوگوں میں فساد و لڑائی کے روش کو کس نے ختم کیا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں اوراق تاریخ پکار کر کہیں گی کہ یہ انقلاب عظیم صرف اس قرآن نے برپا کیا ہے جس کی شان یہ ہے اسی سے جہاں کی ہے یہ روشنائی، اسی سے ملی خدا کی آشنائی، اسی سے جہاں کو ہدایت ملی، اسی سے ملی قوت آزمائی، وما علینا ان البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم جو اپنی تقریر سے ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے میں اگلے پروگرام کے لیے جو کہ حمد ہے، مدرسہ حاضہ کے طالب علم نصر اللہ ابن خالد آلے واڑی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد ہمارے ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ حافظ منشی صاحب رسول پور، ان کی جانب سے تمام حفاظ کرام کے لیے ایک ایک رومال پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے علاقے برار کے موقر عالم دین حضرت مولانا علی میاں عرف بابا صاحب، استاذ الحدیث و فقہ دارالعلوم حسینیہ اکولہ و مقرر شعلہ بیان کی جانب سے مدرسہ تعلیم القرآن اشرف نگر سونانا کے تمام اساتذہ کو ایک ایک جوڑا ہدیہ بطور ہدیہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت والا کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے یہ حافظ قرآن دیکھیے۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے یہ حافظ قرآن دیکھیے۔ حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے۔ قیمت لگا سکیں گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکیں گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکیں گا بھلا کون اب میری۔ کہتے ہیں یہ رسول، ہاں کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، دلہا بنے یہ حافظ قرآن دیکھیے۔ دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے یہ حافظ قرآن دیکھیے۔ حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے۔ بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا
यहाँ जन्नत मेरे लिए, हाँ जन्नत मेरे लिए हुई आसान देखिए, दुल्हा बने ये हाफिज कुरान देखिए, दस्तार हिफ्ज़ की है बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने ये हाफिज कुरान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, जन्नत में 7 नस्लों को हाफिज कुरान के, ले जाएंगे नबी, हाँ ले जाएंगे नबी का ये फरमान देखिए, दुल्हा बने ये हाफिज कुरान देखिए, दस्तार हिफ्ज़ की है बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने ये हाफिज कुरान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज की क्या अनोखी है शान देखिए। माशाअल्लाह, ये थे मदरसे हाजा के तालिबीन जो हम सामीन को एक नज़्म से महसूस कर रहे थे। कबल इसके कि मैं आइंदा प्रोग्राम के लिए तालिब इल्म को दावत दूँ, इस तरफ जो अहबाब खड़े हुए हैं या जिस जगह भी खड़े हुए हैं उनसे बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इतनी बड़ी बिशायत का इंतज़ाम सिर्फ ये आपके लिए किया गया है। मैं फिर कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को बहुस्न खूबी अच्छे से ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचे, हमारे आप इस मामले में मुआविन बने, इधर उधर खड़े रहकर अपने पैरों को जहमत ना दे, प्रोग्राम का माहौल खराब ना करें। इस तालिब इल्म को काजी रईसुद्दीन साहब काजीपुरा, इनकी जानिब से 100 रुपये इनायत किए जाते हैं। इसी तरह बावनबीर से काजी जमीरुद्दीन साहब, इनकी जानिब से 200 रुपये इनायत किए जाते हैं। तलबा के लिए इनाम का सिलसिला काफ़ी देर से बंद था, बल्कि शुरू ही नहीं हुआ था। इन दो साहिबों ने इस सिलसिले को शुरू किया है। अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको भी इसके लिए तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं अगले प्रोग्राम के लिए दावत देता हूँ। तकरीर के लिए इफ्तिखार इब्ने दिलदार कि वो आए और इस्लाम का पैगाम इस उन्वान से हम सामईन को तकरीर से महसूस फरमाए। मैं शेर के साथ दावत देता हूँ कि उरूज मुस्लिम ज़वाल मुस्लिम, उरूज मुस्लिम ज़वाल मुस्लिम के हालात सारे बता रहे हैं। वो इश्क वो गम से भरी हुई दास्तान अपनी सुना रहे हैं। ईमान, उखुव्वत, जिहाद, तबलीग उरूज मुस्लिम के असबाब है। ये ज़वाल मुस्लिम का क्या सबब है, आमाल हमारे बता रहे हैं। मैं मोहम्मद इफ्तिखार इब्ने हाफिज मोहम्मद दिलदार को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, बुज़ुर्गान मिल्लत और अजीज साथियों, मैं क्या हूँ, मेरी दुनिया क्या है, ये आलम रंगोपू क्या है, मेरा वाये नीलबू क्या है, ये सितारे और सैयारे क्या है, ये फिजाएं और हवाएं क्या है, ये बहार और खुदा क्या है, ये इंसान और हैवान क्या है, ये नबातात और जमादात
مراد کیا ہے؟ دوستو، میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تنہائیوں میں سوچتا ہوں، خلاؤں میں جھانکتا ہوں، پہاڑوں کی بلندیاں، دریاؤں کی روانیاں، صحراؤں کی پہنائیاں اور زمین و آسمان کی وسعت دیکھتا ہوں، تو میرا دل کہتا ہے تیرے قلم گو ہے شجر حجر، تجھے ڈھونڈتی ہے نظر نظر. تیرے قلم گو ہے شجر حجر، تجھے ڈھونڈتی ہے نظر نظر. تیری حمد میں ہے زبا زبا، تیری شان جل جلالہ. غرض کے سب کچھ کرشمہ ہے اس کی خالقیت کا، جو ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، جس کا کوئی ہمسر اور اس کی برابری والا نہیں. کائنات اس کی مخلوق ہے، انسان اس کی شاہکار تخلیق ہے. انسان اس کا بندہ ہے، انسان اس کی رعیت اور محبوب ہے. انسان کو اس کا عابد اطاعت گزار رہنا چاہیے. حضرات، اور انسان کے لیے کیا زیبا ہے بندگی اور صرف بندگی. پوری زندگی میں انفرادی زندگی کے گوشوں اور اجتماعی زندگی کے میدانوں میں بندگی پیدائش سے لے کر موت تک اطاعت ہی اطاعت انسان کے لیے زیبا ہے. اور اسی وفاداری اور فرما برداری میں انسان کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور راہ بندگی کے علاوہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتے و پیون، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. سامعین کرام، آج انسان کے تراشے بت، خواہ وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی نظام، سب دھوکہ ثابت ہو چکے ہیں. انسان نے ان سے جس قدر امیدیں وابستہ کر رکھی تھی وہ ان سب میں ناکام ہو چکے ہیں. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انسان اپنی فطرت کی طرح واپس ہو اور پھر سے اپنے حاکم ہی کو تسلیم کرے. صرف طبی اور فوق الفکری حاکم نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگائے. الا لہ الخلق والامر کی حقیقت نگاہ سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے کہ فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں جو احباب ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ بچھایت پر تشریف رکھیں. آپ کھڑے رہ رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ کو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہمیں بھی ہو رہی ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اس کے بعد میں نعت نبوی پیش کرنے کے لیے محمد وسیم ابن بہادر آلے واڑی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افتخار ابن حافظ دلدار صاحب اس طالب علم نے بھی تقریر کی ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمیم دارالعلوم حسینیہ کی جانب سے اس بچے کو 200 روپے انعام دیا جاتا ہے. فجزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے. تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے.
میں سویا ہوں صلی علی کہتے کہتے، میں سویا ہوں صلی علی کہتے کہتے، شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو، ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں۔ کلام الہی کی سب آیتوں میں، کلام الہی کے سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا، سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا۔ ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تخیل طواف حرم کر رہا ہے، شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ حاضہ کے طالب علم جو نعت نبوی سے ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور نعت پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے طالب علم عبد الملک ابن سبحان آل واڑی کو شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ یتیم وہ بے نوا سمجھا تھا جن کو اہل نبوت نے، زمین پر چھا گئے وہ سرور دنیا وتی ہو کر، ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقہ ہو، غم عشق نبی رہ جائے اس دل میں مکی ہو کر۔ عبد الملک سبحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے وہ مولا قبلہ بدل دے، کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا، اے موسیٰ آنا سنبھل کے، اے موسیٰ آنا سنبھل کے،
خدا ہے ان پہ مہربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، تیرے نواسے کی جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے، ہے جبرائیل بھی حیران سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چلتے، بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مدرسے حاضہ کے طالب علم جو بڑے ہی بہترین انداز میں ترنم بھری آواز میں ہم سامعین کو نعت نبوی سے محظوظ کر رہے تھے۔ اس بچے کو آزاد بھائی ٹھیکیدار قاضی پورہ سونالہ کی جانب سے 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جس طالب علم نے نعت پیش کی اسے 200 روپے عنایت کی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حافظ سردار صاحب سائی کھیڑ، ان کی جانب سے اس بچے کو 200 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی بہترین انداز میں آپ پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جو احباب باہر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی کافی جگہ ہمارے پاس بچی ہوئی ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے، اور گیلری کے اندر کمروں کے سامنے جو احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ بچھایت پر آ کر بیٹھیں، اور جو علماء ادھر ادھر تشریف فرما ہے کرسیوں پر، میں ان سے ادباً عرض کروں گا کہ اسٹیج آپ کے لیے ہے، برائے کرم آپ اسٹیج پہ تشریف لا کر ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں۔ پھر میں ایک بار کہوں گا کہ جو احباب کھڑے ہوئے ہیں مجمع کے اندر، مجمع سے جڑ کر بیٹھیں۔ جڑ کر بیٹھنے میں، اتحاد میں بڑی برکتیں ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسے حاضہ کے عربی پنجم کے ایک طالب علم محمد ابرار محمد بشیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے مجھے نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا میرا اثر اغیار سے، ہو چشم و نگاہ کے پردے عناد سے، صرف نظر سارا جہاں چمک رہا ہے روشن میرا کردار سے، میرے کردار سے۔ محمد ابرار آئے اور علم دین کی اہمیت اور فضیلت پر ہم سامعین کو تقریر سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ شہیدہ یعنی اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاسبانوں، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، اور حق کی ضد باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماعی ضدین محال ہے۔ اسی طرح اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 24 چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجہ زیادہ ہوگے، اور ہر درجے کے درمیان 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگے۔ برادران اسلام، آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے عدلی دشمن ہے۔ اپنے خوش و رنگین چال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کے خیر خواہ ہے تو اس کو عالم دین بنائیے۔ اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی اشیاء ہے وہ عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے ملائکہ بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں،
عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جواب ملتا ہے الٹا۔ عزیزان گرامی قدر، ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ 3 اشیاء میں سے جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال و سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا کر دیا۔ اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں تو یہی بچے آخرت میں ہماری شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کے اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب بیوی حمل سی تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور دار فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس کو لڑکا پیدا ہوا تو اس کو عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے مرنے والے کو عذاب میں دیکھا، پھر چند دنوں کے بعد اس شخص نے مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تو تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخلہ کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ ملت اسلامی کے نوجوانوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہوگا، اس لیے کہ علم کی طلب عبادت ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم تنگ دستی و خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم دل کی زندگی ہے۔ علم سے خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے۔ علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے میں جو اولو الامر ہے، یہاں پر اولو الامر سے مراد علماء دین ہے۔ اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت عطا ابن ابی رباح، امام راضی و حسن بصری سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ امر سے مراد، علم دین سے مراد علماء فقہ ہے۔ تو پھر ہمیں علم دین اور عالم دین حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں علم دین حاصل کرنے میں کیوں مشکل محسوس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یا ہمارے عزائم و ارادے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا سمجھ میں کچھ نہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کہا علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل نادا کا اشارہ ہے کہ مست قلندر ہو جا۔ علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دو راہوں پر، عشق نے دی ہے صدا مست قلندر ہو جا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ حاضہ کے عربی ترجم کے ایک طالب علم جو علم دین کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے میں سیف الدین ابن محمد افسر آلے واڑی کو نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی پیش کریں۔ الحمدللہ ہمارے معزز مہمان ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ میں تمام ہی آئے ہوئے سامعین سے بڑی ادب احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ جڑ کر بیٹھ جائیے۔ انشاءاللہ ان قریب چند ہی منٹ میں ہمارے درمیان میں جو ایک عظیم شخصیت جلوہ افروز ہے، ہم سامعین کو اپنے ناصحانہ کلام سے مستفیض فرمائیں گے۔ ہم حضرت والا کا خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رسول خدا آپ ہے، حبیب خدا آپ ہے، رسول خدا آپ ہے، حبیب خدا آپ ہے، کہ تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں، تیرا رتبہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں، مگر اتنا ایمان سے مانتے ہیں، کہ بعد از خدا آپ ہے، رسول خدا آپ ہے، رسول خدا آپ ہے، حبیب خدا آپ ہے، واللیل زلفے والشمس چہرہ ہے، رش کے گلستہ تیرے دم سے سہارا ہے، واللیل زلفے والشمس چہرہ ہے، رش کے گلستہ تیرے دم سے سہارا، چمکتے ہوئے کہکشا چاند تارے، چمکتے ہوئے کہکشا چاند تارے، رخ مصطفیٰ سے منور ہے سارے، رخ مصطفیٰ سے منور ہے سارے، او زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی تو دعویٰ ہے میرا نہ یوسف پہ مرتی، زلیخا نبی کو اگر دیکھ لیتی تو دعویٰ ہے میرا نہ یوسف پہ مرتی، وبدر الدجا آپ ہے، رسول خدا آپ ہے، رسول خدا آپ ہے، حبیب خدا آپ ہے، کمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا، کمر کو بھی دو ٹکڑے کر کے دکھایا، وہ ڈوبا ہوا شمس واپس بلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عربی دوم کے طالب علم سیف الدین جو ہم سامعین کو نعت نبوی سے محظوظ کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں۔ قبل اس کے کچھ اعلان ہیں، وہ سماعت فرمائیں کہ ریاض الدین مرزا صاحب ٹنکی ان کی جانب سے، عبد الرحمن بھائی آلے واڑی ان کی جانب سے 100 روپے، ریاض الدین بھائی کی جانب سے 100 روپے، آزاد بھائی کی جانب سے 100 روپے محمد ابرار کو عنایت کیے جاتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اسی طرح حافظ تقدیر صاحب چچاری ان کے جانب سے تمام طلبہ کو 500 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔
اسی طرح رفیق سر سونالا مدرس مدرسہ حاضہ کی جانب سے 200 روپے عنایت کیے جاتے ہیں، فجزاک اللہ خیرا۔ اس کے بعد محمد ثاقب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر کی تبدیل ہوتی ہے یہاں، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ اس سے میری مراد محمد ثاقب وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المهدي إلى اللهدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. میرے انتہائی واجب القدر صدر محفل، علماء و مشائخ، اساتذہ اکرام، منصفین نظام اور میرے ہم مشن، ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں میں جس موضوع کو تخیلات کی وادی سے نکال کر، لفظوں کا جامہ پہنا کر، آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے دینی مدارس کی اہمیت. عزیزان غرامی، اس امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار ہرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطب اول صحابہ کرام کی جماعت تھی. حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستوں، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا. آؤ ہم سے ہمارے مدارس کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں. جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کی میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان افغانستان کے سر بلند پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹھریوں سے پوچھو. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. برادران ملت، کیا یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اسلام میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مخمور تھی. برادران اسلام، یہی وہ مدارس ہے جس میں معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں امت کے رہبر و رہنماؤں کو تیار کیا جاتا ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں کفر و شرک کی تاریکی کا قلع کما کیا
جاتا ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں باطل کی تیز وطن داندیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں کفر و شرک کی تاریکی کا قلع کما کیا جاتا ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں مصلح امت پیدا کیے جاتے ہیں. یہی وہ مدارس ہے جس میں بدعات و خرافات کے امت سیلاب کو روکا جاتا ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کی تذکیر ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی کی ترغیب ہوتی ہے. محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائے دنیا پر چھا رہی ہے. آج اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے. آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہ ہے ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہے. آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. منکرین حدیث اور مطعنین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں. آج کس طرح ظلم و جور کی آندھیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہے. آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے، لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا، ظلم و تشدد، جور و فتن کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی منتظر ہے. اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس سے جنم لیتے ہیں. اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارسی کے ذریعے چہار دانگے عالم میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے باطل کو توڑا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے تعصب کو اخوت و محبت میں بدلا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے خیر و بھلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ تبسم سکھلایا جا سکتا ہے. مدارسی کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. کہاں تک بیاں کروں ان کی فضیلت جا بجا، کہاں تک بیاں کروں ان کی فضیلت جا بجا، وہ سراپائے خیر و امن ہے میرے مدارس دنیا. تاریکیاں سب چٹ گئی ہر سو جہالت ظلم کی، تاریکیاں سب چٹ گئی ہر سو جہالت ظلم کی. دنیا میں جب طلوع ہوئے وہ میرے حسین مدارس دنیا، دنیا میں جب طلوع ہوئے وہ میرے حسین مدارس دنیا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ حاضہ کے عربی پنجم کے طالب علم جو ہم سامعین کو دینی مدارس کی اہمیت کے عنوان سے محظوظ کر رہے تھے. اس طالب علم کو عبد الرحمن بھائی آنے والی ان کی جانب سے 100 روپے، رفیق سر مدرس حاضہ کی جانب سے 100 روپے، آزاد قاضی صاحب ان کی جانب سے 100 روپے، شہزاد بھائی سونالا ان کی جانب سے 100 روپے، حافظ نذیر صاحب آنے والی ان کی جانب سے 200 روپے، عبد الباقی بھائی جلگاؤ جامد ان کی جانب سے 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں. عبد الرحمن صاحب ٹھیکیدار سونالا ان کی جانب سے تمام حفاظ کو 500 روپے عنایت کیے جاتے ہیں. 600 روپے. فجزاک اللہ خیر. اسی طرح آج کے ہمارے جلسے کے روح روا اور صدر محترم حضرت مولانا خلیل راوت صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم فلاح دارین ترکیسر گجرات کی جانب سے تمام حفاظ اکرام کو 1,000 روپے عنایت کیے جاتے ہیں. اسی طرح پروگرام میں حصہ لینے والے تمام طلباء کو 300 روپے عنایت کیے جاتے ہیں. اور جس طالب علم نے دینی مدارس کی اہمیت
کے عنوان پہ تقریر پیش کی ہے، اس طالب علم کو حضرت کی جانب سے 500 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیرا۔ مولانا خلیل الرحمان صاحب محتمی مدرسہ لطیفیہ جلگاؤں جامک کی جانب سے 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیرا۔ حاجی جاوید صاحب سونالا، ان کے جانب سے اس طالب علم کو 100 روپے اور حضرت مولانا محمود بیگ صاحب محتمی مدرسہ حاضہ کی جانب سے 500 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیرا۔ اس کے بعد چونکہ اب ہمارا یہ جو بچوں کے پروگرام کا سلسلہ تھا ان قریب ختم ہونے والا ہے، بس پروگرام کی ایک آخری کڑی بچی ہوئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے موقر و معزز مہمان جو بڑی دور دراز کا سفر کر کے اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ہمارے اس علاقے کے اندر، ہمارے اس مدرسے کے اندر تشریف لائے ہیں، ہم حضرت والا کے ناصحانہ کلام سے محظوظ ہو گئے۔ قبل اس کے کہ پروگرام کی آخری کڑی کو میں دعوت دوں، میں آئے ہوئے تمام مہمانان نظام جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بڑے ہی ادب، احترام، خلوص اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ کے لیے بچھایت کا انتظام کیا گیا ہے، بچھایت پر بیٹھ کر آپ ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں، شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آ جائیے، آپ اتنے دور سے آئے ہیں سفر کر کے، تھوڑی اور تکلیف برداشت کر لیجیے۔ آپ جتنے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ پروگرام سنیں گے انشاءاللہ حضرت والا کی ناصحانہ باتیں، ناصحانہ کلام اتنا ہی ہمارے دلوں پر مؤثر ہوگا۔ آ جائیں، جزاک اللہ خیرا۔ مولانا عرفان صاحب سنگرام پور، اسی طرح مولانا ریحان صاحب سنگرام پور، مولانا عبدالعزیز صاحب سنگرام پور، مولانا طارق صاحب باونبیر، مولانا فیاض صاحب باونبیر، حافظ سردار صاحب سائی کھیڑ، حافظ ابرار صاحب ٹنکی، ان تمام علماء سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، کافی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ آ جائیے، آ جائیے جلدی جلدی، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ نذیر صاحب آنے والی، آ جائیے۔ اس کے بعد میں اس پروگرام کی جو بچوں کا پروگرام چل رہا تھا، اس پروگرام کی آخری کڑی نظم مصدق ابن حافظ بلدار آلے واڑی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کریں۔ عبد الرحمن بھائی آلے واڑی، ان کے جانب سے تمام حفاظ کرام کو 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ خدا کی جانب سے محمد ثاقب کو 150 روپے عنایت کیے جاتے ہیں۔ فجزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کو پروفیسر امان الدین صاحب ملکہ پور، پروفیسر امان الدین صاحب کا استقبال کرتے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں، وہ فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے فردوس بری میں وہ۔ قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا، قبروں میں بھی جنت کا، قبروں میں بھی جنت کا وہ لطف
اٹھائیں گے قبروں میں بھی جنت کا محشر کی تمازت کو کچھ خوف نہیں ہوگا محشر کی تمازت کو کچھ خوف نہیں ہوگا محبوب خدا ان کو محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے محبوب خدا ان کو ماں باپ کے خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے ماں باپ کے خوشیوں کا اندازہ بھی مشکل ہے سورج سے کہیں روشن سورج سے کہیں روشن جب تاج وہ پائیں گے سورج سے کہیں روشن ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حافظ کا 10 لوگ کو وہ رب سے 10 لوگ کو وہ رب سے جنت بھی دلائیں گے 10 لوگ کو وہ رب سے دعوی شمیم اپنا یہ خود کو بھلا دیں گے دعوی شمیم اپنا یہ خود کو بھلا دیں گے جب ان سے خدا اپنا جب ان سے خدا اپنا دیدار کرائیں گے جب ان سے خدا اپنا قرآن مقدس کو قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ فردوس بری میں وہ ہنستے ہوئے جائیں گے فردوس بری میں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اس طالب علم کو رفیق سر مدرس حاضہ کی جانب سے 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب مفتی عبدالرحمن صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیے سمیع انعامدار صاحب گردہ ان کی جانب سے اس طالب علم کو 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں فجزاک اللہ خیرا محترم معزز مہمانان نظام اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ایسی چیدہ اور چنیدہ حامل وہ فہم و فراست شخصیات موجود ہیں کہ ان کے لیے تعریف کے الفاظ کم ہو جائیں گے مگر ان کا تعارف نہیں ہو سکے گا بلند شاہ بہنڈول صاحب ان کی جانب سے مصدق کو نظم پیش کرنے والے طالب علم کو 100 روپے عنایت کیے جاتے ہیں تو محترم سامعین اکرام ہمارے اسٹیج پہ ہمارے علاقے کی بہت ہی معزز اور موقر شخصیات موجود ہیں
جن کے نام نامی حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب عرف بابا میاں استاد حدیث دارالعلوم حسینی آکولہ، مولانا سید افسر صاحب محتمم ضیاء العلوم پاتوڈا، اسی طرح حضرت مولانا علاء الدین صاحب، اسی طرح مولانا عظیم الدین صاحب، مولانا عبداللہ صاحب اور مفتی شہاب الدین صاحب ملکہ پور، اسی طرح مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلگاؤں جامود اور دیگر علماء کرام، ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے ناقص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے جلسے کو زینت بخشی۔ اس کے بعد آج کے اس اجلاس میں ہم جن عظیم المرتبہ شخصیت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ان میں سر فہرست آج اس جلسے کے مقرر خصوصی وہ مہمان خصوصی اور آج کے صدر محترم وہ روح روا کی ذات گرامی ہیں، جن کا نام نامی حضرت مولانا خلیل راوت صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم فلاح دارین ترکیسر گجرات کی عظیم شخصیت ہے، جن کا تعارف اور ان کی بافیض زندگی کی ورق گردانی، اللہ والوں کی زندگی کی ورق